حدیث مبارکہ میں آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن صحابہ نے دیکھا رسول اللہ رو رہے تھے۔ ہم سے تو رسول اللہ کا رونا بھی برداشت نہیں، لیکن ذرا حدیث سنیے گا کہ میرے آقا رو کیوں رہے تھے۔ کیا کوئی اپنی ذات کی وجہ سے رو رہے تھے یا اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، یا وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، رو رہے ہیں میرے آقا۔ فقالوا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ما یبکیک یا رسول اللہ، پیارے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتقت لأحبائی، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوبوں کا اشتقاق ہے، مجھے اپنے محبوبوں کا، میں اپنے محبوبوں کا مشتاق ہوں، میں ان کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہوں۔ قالوا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے، آبا لسنا، آبا لسنا، کیا ہم نہیں ہیں آپ کے محبوب؟ آبا لسنا احبابک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ قال لا، آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ تم میرے محبوب نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ، تم میرے کیا ہو؟ صحابہ ہو۔ اما احبائی، جو میرے محبوب ہیں، فقوموا یاتون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے دلوں میں گھس جانے والے جملے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے محبوب یاد آ رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں، چھم چھم آنکھیں، چھم چھم میرے آقا کی آنکھیں موتیوں کی طرح، جو آنسو ہے وہ آپ کے رخساروں کو چھو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے محبوب یاد آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا لسنا احبابک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے محبوب نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انتم اصحابی، تم میرے محبوب نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ اما احبائی، جو میرے محبوب ہیں وہ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، فقوموا یاتون من بعدی، وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے بعد آئیں گے، حالت یہ ہوگی، یؤمنون بی ولم یرونی، وہ مجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا
بولیے انہوں نے مجھے دیکھا؟ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا لیکن ہم بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں اپنے آقا پہ. تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہم آقا کے محبوب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات وہی ہے کہ ہیرے کی قدر کو جوہری جانے. ہمیں کیا علم آقا نے کیا کہا ہے ہمارے متعلق. آقا نے کھلے کھلے لفظوں کہا ہے کہ مجھے میرے محبوب یاد آتے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا میں سنا محبوب ہم نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تو میرے صحابہ ہو. میرے محبوب وہ ہے یؤمنون بی ولم یرونی، مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لے آئے. ہم نے رسول اللہ کو بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے. تو گویا خوش نصیب ہم ہوئے کہ بغیر دیکھے اللہ کے نبی کو مان لیا اور ہمارے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں محبوب کہہ دیا. اب قرآن کا وہ حصہ پڑھی جہاں پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب دعوے میں کھڑے ہوئے یہودی انہوں نے کہا ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا میرا محبوب بننے کے لیے محمد کا بننا ہوگا. میرا محبوب بننے کے لیے بولیے کس کا بننا ہوگا؟ محمد کا بننا ہوگا. اب اللہ نے بھی یہی کہا، رسول اللہ نے بھی یہی کہا، تو ہمیں ایک سند مل گئی کہ ہم اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں. دو تین سٹیجز ہوتے ہیں. یہ ایک انسان کے بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے. جو حرکتیں وہ بچپنے میں کرتا ہے وہ لڑکپن میں نہیں کرتا. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں لڑکپن میں ہوں. پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو لڑکپن کی حرکتیں، کیونکہ اب میں جوان ہو گیا. پھر جب جوانی سے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے پھر نہ جوانی کی حرکتیں کرتا ہے، نہ لڑکپن کی حرکتیں کرتا ہے، نہ بچپنے کی. اس سے کوئی پوچھے جوانی میں یہ کرتے تھے، لڑکپن میں یہ کرتے تھے، بچپن میں یہ کرتے تھے، تو وہ بابا جی جواب دیتے ہیں ہم اسی بڈھے ہو گئے. ہونا جی اب وہ حرکتیں اگر وہ حرکت کرے تو اسے کہتے ہیں جدے و مڑے ہیں. کہاں سے واپس آئے یہ ساری آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. دیکھیں نا ایک بندہ حج کر کے آئے اسے پتا چلے کہ میں حاجی ہوں تو حج کی جو اللہ نے اسے شان اور عزت بخشی ہے وہ اس کی لاج رکھتا ہے. پہلے وہ سگریٹ پیتا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے، پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوتا پھر پڑھنے لگ جاتا ہے، پہلے وہ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ دھوکہ نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پتہ چل جاتا ہے اب میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں. حضرات میں سادہ سے جملے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں، تو حضرات پھر میں گھٹیا حرکتیں تو نہیں نہ کرنی چاہیے. یہ نماز چھوڑنا گھٹیا حرکت ہے. نماز چھوڑنا گھٹیا حرکت ہے، جھوٹ بولنا گھٹیا حرکت ہے، رشوت لینا گھٹیا حرکت ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا گھٹیا حرکت ہے، اللہ کا کہنا نہ ماننا یہ گھٹیا حرکت ہے، رسول اللہ کی تابعداری اور فرما برداری نہ کرنا یہ گھٹیا حرکت ہے. ہمارے آنے سے پہلے، ہمارے باپ دادا کے آنے سے پہلے
ہمارے اوپر والی 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں محبوب کہا ہے کہ یؤمنون بی ولم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا صحابہ، پھر دیکھے وہ مجھ پہ ایمان لے آئیں گے، اس لیے وہ میرے محبوب ٹھہرے۔ وہ کیا ٹھہرے بولیے؟ وہ کیا ٹھہرے بولیے؟ میرے محبوب ٹھہرے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اللہ کے نبی کے محبوب ہیں تو حضرات ہمارا مقام اونچا ہو گیا، ہمیں عزت مل گئی۔ اب ہمیں گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کے جو حدیث آخر میں بیان کرنی تھی اسے پہلے بیان کی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جس نبی کے گن ہم گاتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور نبی کے گن گانے کی اور نبی کے گن اپنے آپ پہ واجب اور فرض کر لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی اس بات کے حقدار ہے کہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے نبی پاک کے ذکر کو اپنی زبان میں لائیں، ورنہ اللہ یہ چاہتا تو اللہ اپنے فرشتوں سے اپنے محبوب کی تعریف کرا لیتا جن کے پلے میں گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتی اور وہ کوئی کام نہ کرتی تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کر سکتا تھا، لیکن 25 سال تک اللہ نے اپنے محبوب کو گوارا رکھا، تو محبوب کا گوارا رہنا گواروں کے لیے سنت بن گیا۔ 25 سال سے لے کے 52 سال تک کی عمر میں ایک بیوی رکھی تو ایک بیوی والوں کے لیے سنت بن گیا، اور 52 سال کی عمر کے بعد تعداد میں زیادہ بیویاں دے کے زیادہ شادیاں کرنے والوں کے لیے میرے نبی کی یہ زندگی سنت ٹھہری۔ اب کوئی گھبرائے نہیں، اب کوئی پریشان نہ ہو کہ میری شادی نہیں ہوئی، تو بھی نبی کے سنت پہ عمل کر رہا ہے، تیرے شادی نہ ہونا بھی سنت نبی پہ عمل ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اور اپنی سوچ کو اس نحو میں توڑ دو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ نبی پاک کی سنتوں میں گزر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا میری جو بڑی بیٹی فوت ہو گئی تو میں 2 دن بول نہیں پایا، میری کیفیت یہ تھی۔ تو ایک کسائی تھے ہمارے پڑوسی تھے، مجھے دلاسے کے لیے آئے تو ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا حضرت آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی اولاد لے کے بھی دے کے لے لی، آپ کو بھی دعا اولاد دے کے آپ سے لے لی، اس ایک سنت میں تو نبی پاک کے جناب سنت میں آپ آ گئے۔ میں نے وہیں اٹھا، وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے کہ کہیں میرے کسی فعل، میرے کسی قول سے اللہ کے ہاں کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ نبی بنا کے بھیجا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، مجھے ایک دوست اسے عرض کرنے لگے، بڑی پرانی بات ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے مولوی صاحب تھے تو ہم نے کہا کہ اذان دے دو یا پتہ نہیں کوئی اور کام کر لو، تو انہوں نے کہا جی یہ میری ڈیوٹی، یہ میری ڈیوٹی بھائی ایسا ساٹے میں بھی کس میں ہے کیوں پریشان اپنی گل کرنے سے کہڑی ہوئی اسی بھی ایڈے نیک کوئی نہیں ہوتے زمانے میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں، اس بھولے کو علم نہیں تھا، تجھ سے آزان دلا کے بھی تو کسی نہ کسی کی سنت پہ عمل کروا رہا ہے۔ ایک میرے آقا کے زمانے میں صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے، صحابیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ جھاڑو دیا کرتے تھے، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے ہماری صاحبہ، تو صحابہ کرام رات کو وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے رسول اللہ کو اطلاع نہیں کی کہ جناب جو فلاں صفائی کرنے والی تھی، یہ صفائی کرنے والے صحابی تھے اور فوت ہو گئے۔ صبح جب میرے آقا تشریف لائے تو فرمایا وہ کتنے تھے؟ حضور تو پردہ کر گئے ہیں جی، وہ پردہ کر گئے۔ صحابہ نے ان کو ہلکا لیا۔
دیا. یہ میں جملہ جان بوجھ کے بول رہا ہوں، بے ادبی نہیں کر رہا، لیکن میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں. ہلکا لیا کہ چلو کوئی گل نہیں. چلو دوسری بھی بات عرض کر دوں، انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھی. ہم ذرا اس پیار سے بھی بات کر لیتے ہیں. رسول اللہ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھی، جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی. یا میں ایک بات اپنے حق کے لیے ضرور کہوں گا، اپنے حق کے لیے ایک بات یہاں آج میں آپ کے ایک کان سے نہیں دونوں کانوں میں سے داخل کر کے دل پہ ڈالنا چاہوں گا. تو دفن کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اب میں آؤ اس خوش نصیب کی قبر پہ جاؤں. ہم مسجدوں میں صفائیاں کرنے والے کو ہلکا لیتے ہیں، یہ میں نے اس لیے یہ جملہ بولا تھا. ہم مسجدوں میں اذانیں دینے والے کو ہلکا لیتے ہیں، ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے کو ہلکا لیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں، نبی پاک ہماری ڈیوٹی میں ادنا ڈیوٹی صفائی والی دینے والے کو قبر میں جا کے دعائے خیر سے نوازتے ہیں. تسی اتھے ہی رہ جانے احمد بند ایسے سے رہے نا میں بڑی بلا آ جاؤں. تسی بلا ہی صحیح، اللہ کہے تسی بلا ہی ہو، لیکن اللہ نے صفائی کرنے والے کو بڑا مقام بنایا ہے، اذان دینے والے کو بڑا مقام بنایا ہے. مصلی پہ کھڑے ہونے والے کا کوئی مقام نہیں ہوگا. تو تسی پتہ کی کرتے ہو کہ میں گل آ گئی ورنہ میرا دل نہیں ہے کہ میں تمہیں ادب سکھا رہے ہیں. بیسک جو چیزیں امام کے متعلق ہوں، جن میں امام نے جانا ہو، جن میں امام ملوث ہو، دعا ہے کوئی اور جو بھی معاملہ ہے جس میں امام کو آپ نے مدد کرنا ہے، تو یتیموں جیسا سلوک نہ کیا کریں. سب کو دعوت ہے کہ آخر میں سے کہیں تو ساڈا پتے آ ہونا ہے کام کر. بلکہ یہ کیا کریں، میرا ادبر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ہمبل ریکویسٹ ہے، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں. ادبر عرض کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سوچ نہیں کرتے. اور میں ہتے جا جی میں ہوتے بھی چلے گئے، دیتے بھی چلے گئے جناب، تو پھر تو میں انسان کا نہ ہوں. کدی کدی اپنا حق منگنا چاہیے نا. جی بندہ اپنے حق کی گل کر لے تو کوئی حرج نہیں. بھائی حضرات، جن میں امام ملوث ہو، جن میں امام ملوث ہو، سب سے پہلے امام سے پوچھو حضرت یہ امام کا ادب ہے، یہ امام کا احترام ہے. اچھا آپ نہیں کریں گے تو جن آ کے کریں گے، فرشتے آ کے کریں گے. نماز میں تجھے پڑھتے ہو امام کے پیچھے. تو اللہ کے نبی، اور پھر توجہ کریں، یہ جو مرغہ ہے آزان دیتا ہے، یہ جو مرغہ آزان دیتا ہے، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیکا، بھائی یہ مرغے کو گالیاں نہ دیا کرو، فإنه يؤذن لنا، یہ ہمارے لیے آزان دیتا ہے، یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے. اور جن کے وہ صرف آزان دے انسان نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ اس کا ادب و احترام کروانا جانتے ہیں تو وہ علماء کا ادب و احترام کروانا بھی جانتے ہیں. اب آئیے اپنے موضوع کی طرف پھر پلٹ جاتے ہیں 4-5 منٹ کے لیے. یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے، عبداللہ ان کا نام تھا. بیٹھے بیٹھے ایک دن شرارت ذہن میں آئی کہ میں نا 20 سوال اپنے دماغ میں لاتا ہوں. کتنے؟ 20 سوال اپنے دماغ میں لاتا ہوں، اور یہ بڑا محمد جو ہے نا، بڑا نبوت کا دعوے دار ہے، میں دیکھتا ہوں آج ہی میرے سوالوں کا جواب دے گا. اب اسے کیا ہے لگتا تو ایک نگاہ کی مار ہے. چل پڑے عبداللہ، بعد میں جو کہ ایمان لے آئے تھے، ہمارے لیے ان کے احترام واجب اور ضروری ہے. چل پڑے اپنے رہائش گاہ سے رسول اللہ کے ہاں. جب آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھتے ہی
کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی میں آیا سے آخر یا رسول اللہ میں نے دل میں سوال رکھ کے آیا تھا. اچھا فرمایا اچھا وہ سوال بھی میں دس دیا تھا جواب بھی میں دے دیا تو پھر مان جائے گا میں اللہ کا نبی ہوں. تو میرے آقا ایک ایک سوال بھی بتاتے گئے اور جواب بھی دیتے گئے. تو آخر میں پوچھا عبداللہ ایمان کیسے لائے؟ فرمایا حضور آپ کا چہرہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا چاند رسول اللہ. میں دیکھ کے جھٹلا ہی نہیں سکا. بلکہ ایک بڑی بخاری شریف کی بات آپ کو عرض کروں بڑی لذیذ سی بات ہے. یہ ساری باتیں اس ذمن میں چل رہی ہیں کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ رسول اللہ کا ہم ذکر اپنی زبان پہ لازمی طور پہ رکھیں. اور میں نے اکثر رسول اللہ کی جب بات آتی ہے جملہ اپنے سامعین کی نظر کرتا ہوتا ہوں میں عرض یہ کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھو سب کے ساتھ دشمنی کرنا مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی مول نہ لینا. دشمنی کرنی کسی سے نہیں چاہیے لیکن شاید ہو سکتا ہے دشمنی سے نقصان ذاتی جسمانی تو ہو جائے مالی تو ہو جائے لیکن ایمان بچ جائے گا. لیکن رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں ایمان بھی نہیں رہے گا جان بھی نہیں. اور یہ جب میں نے حدیث مبارکہ پڑھی نا تو میں بڑی دیر اپنے آقا کے اس رحم اور اپنے آقا کے اس کرم میں بڑی دیر مسکراتا اور شکر ہے کہ میں نے مسکرانے کے دوران کسی نے مجھے دیکھا نہیں اور کوئی آیا نہیں کہ جو مجھے استاد جی خیر ہے کلے ہی مسکرا. غزوہ ہے ذات رقاع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پلٹ رہے ہیں. حضرت جابر بھی ہیں آپ کے ساتھ پلٹنے والا ہوئے. سارے اگلے سواریاں جلدی نکل گئی ہیں مدینہ شریف. حضرت جابر کی سواری پیچھے پاٹی سواری تھی تھک گئی پیچھے رہ گئی. سبحان اللہ. میرے آقا کے کس سیرت کے کس پہلو کو ہم اسے کنگالیں گے اور ہمیں لطف اور مزہ نہ آیا تو جناب بات ہو. اب یہ بھی میرے آقا کی سیرت کے پہلو دیکھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی سواری کو جناب ایڑی لگائی اور حضرت جابر کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ جاتے ہی کہا جابر تو شادی شدہ ہے. میرے آقا دی ہر سنت جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ انہوں نے کہا نا حضرت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کی ہر ادا جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اس پہ مر مٹا جائے. فرمایا جابر تو شادی شدہ ہے؟ حضرت جابر فرمانے لگے جی یا رسول اللہ میں شادی شدہ. فرمایا ادا سے کماری نل کیتی ہے کہ کسی بڈھی نل کیتی ہے؟ اللہ. فرمایا حضور میرے ابا جی کا وصال جلدی ہو گیا ہے تے والدہ دا وصال جلدی ہو گیا ہے والدہ دا تے میری بہناں زیادہ ہی ہیں تو نہ کوئی سنبھالنے والی میں نہ بڑی عمر کی عورت چاہیے کہ میں بڑی عمر کی عورت نہ شادی کر دیں. میں چونکہ ٹائم دیکھ لیں نا 45 منٹ ہو گئے تاکہ تھوڑی تباہ نازک تے گراں نہ گزرے. مگر آج کل تھوڑی طبیعت شریف زیادہ خیال رکھتے ہیں اپنے نام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا وہ بڈھی نل کیتی ہے کہ کواری نل کی جی بڈھی نل کیتی ہے وجہ ہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ساتھ ساتھ گپے بھی مار رہے ہیں. میرے آقا ساتھ ساتھ پیار بھری باتیں بھی کر رہے ہیں. اور جابر کی وہ جو تھکاوٹ ہے یہ 600 کلومیٹر کا سفر تھا. کتنا؟ ہاں. تو حضرت جابر کی تھکاوٹ بھی اتارے تو کیسا آتا ہے یار, کیسا کریم ہے, کیسا رحیم ہے, کیسا مہربان ہے. تھکاوٹ بھی اتار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت جابر کے ساتھ جناب اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. اے دس یہ سواری میں بیچنی اگر تیرے نظام اگے نہیں چل رہے تو سواری میں بیچ چھوڑ اگے یا رسول اللہ بیچنی ہے تو میں پھر 1 روپیہ لے آیا. اللہ اور میں پھر 1 روپیہ لے آیا
حضرت جابر منہ تکتے رہ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا حضور ادھر تے کم نہیں چلنا اچھا چلو 2 روپے دے دل لگی فرما رہے ہیں اپنے یار سے اپنے صحابی سے اپنے غلام سے اور نواز رہے ہیں اپنی محبتوں سے اچھا چلو 3 روپے لے چلو 4 روپے لے اچھا مدینہ جب نزدیک آ گیا تو آپ نے فرمایا اس طرح ہے جابر یہ کام کرتے ہیں کہ چونکہ تیری بیوی ہے زیادہ عمر کی تو ہم قافلہ روک لیتے ہیں مدینے کے باہر مدینے کے باہر قافلہ روک لیتے ہیں یا رسول اللہ قافلہ کیوں روک لیتے ہیں فرمایا تاکہ تیری بیوی کو پہلے اطلاع بھیجائے تاکہ وہ تیرے لیے بستر لگا کے رکھے تیرے لیے پانی کا بندوبست کر کے رکھے تیرے لیے کھانے کا بندوبست کر کے رکھے اب آؤ یہاں سے جناب میرے یہ 3 گھنٹے کا خطاب اسی بات پہ ہو سکتا ہے اس ایک جملے پہ جو میں نے بھی کہا کہ ہم قافلہ روک لیتے ہیں تیرے گھر میں اطلاع دیتے ہیں جابر آ گیا ہے تو وہاں تاکہ تیری اہلیہ تیرے لیے بستر سجا کے رکھے پانی بھر کے رکھے کھانا گرم کر کے رکھے بوڑھی ہے اللہ صحابی کے کیسے دل بہلا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مدینہ شریف میں صبح طویل حدیث ہے جو میں نے آپ کو چھوٹا سا قصہ عرض کر دیا چونکہ وقت بالکل حد تک پہنچ گیا ہے تو صبح صحابی کو بلایا اور ایک تھیلی جس میں 600 درہم تھے کتنے 600 درہم یعنی اس سواری کے کئی سواریوں کے زیادہ پیسے اس تھیلی میں اور کہا جاؤ جابر کو کہو اس سواری سے لطف اندوز رہو سواری کر کے اور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے اب یہاں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اوے سنگیو مصطفیٰ اونے جنہوں آج تک کوئی سمجھ نہیں سکیا جڑا سمجھ گیا ہے وہ ابو بکر بن گیا جڑا سمجھ گیا ہے وہ عمر بن گیا جڑا سمجھ گیا ہے وہ عثمان بن گیا جڑا سمجھ گیا وہ علی بن گیا جڑا سمجھ گیا وہ صحابہ رومی بن گیا وہ جڑا سمجھ گیا وہ سلمان فارسی بن گیا وہ جڑا سمجھ گیا وہ بلال حبشی بن گیا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ جڑا سمجھ گیا وہ ابو طفیل دوسری بن گیا وہ جڑا میرے مصطفیٰ کو سمجھ گیا وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے اٹھیا ہی نہیں اے جڑے اسی منہ مار کر پھرتے ہیں اسی مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جنہاں دے منہ بگڑ گئے نا وہ بھی میرے مصطفیٰ کو سمجھ نہیں سکتے جڑا میرے مصطفیٰ کو سمجھ گیا نا اس کی کوئی آکھے یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی کے سب یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی شان اتنی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے عزت اور شان والا تو آمنہ کے نام محمد رسول اللہ